ڈیفینیشن آف پبلک ریلیشنس کی اگر ہم بات کریں تو دا پروفیشنل مینٹیننس آف اے فیوریبل پبلک امیج بائی اے کمپنی اور ادر آرگنائزیشن اور اے فیمس پرسن. میں آئی ٹیل یو, ٹھیک ہے, میں ابھی اس کو ایکسپلین کروں گی. ایکچولی پبلک ریلیشنس اس وقت کی جاتی ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی یا کسی فیمس پرسن کی یا پرسنالٹی کی یا سیلیبریٹی کی, جب بہت زیادہ ہمیں اس کا امیج بلڈ اپ کرنا ہو تو ہم اس کا پھر فیوریبل امیج بلڈ اپ کرنے کے لیے پبلک ریلیشنس کو استعمال کرتے ہیں. ابھی ہم آہستہ آہستہ پبلک ریلیشنس کے استعمال, جیسے پبلک ریلیشن کا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن یہ بھی ہے جس میں ہم ایڈورٹیزمنٹس دیتے ہیں, پریس ریلیز بناتے ہیں, نیوز بناتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹس کے ساتھ پامفلیٹس بناتے ہیں, بروشرز بناتے ہیں, انٹروڈیوس کرتے ہیں, تقریبات کرتے ہیں, کانفرنسز کرتے ہیں, ورک شاپ آرگنائز کراتے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. دس از بیسکلی ایڈورٹیزمنٹ آلسو دا پارٹ آف دا پبلک ریلیشنس. اب میں نے آپ کا یہ کیا تھا, میں نے آپ کی شروعات جو کی تھی آپ کے سبجیکٹ کی, وہ میں نے ایڈورٹائزنگ سے کی تھی تاکہ اس کا کانسیپٹ تھوڑا مائنڈ میں کلیئر ہوگا تو آپ کو باقی کی چیزیں کلیئر ہونی شروع ہوں گی, ٹھیک ہے نا. اچھا, پبلک ریلیشن از آفن لک ڈاؤن بائی دا میڈیا. بغیر میڈیا کے تو پبلک ریلیشنس چل ہی نہیں سکتی ہے نا. آپ کا پرنٹ میڈیا بھی ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی ہے, کسی بھی آرگنائزیشن کو اپنا جو ایڈورٹیزمنٹ دینا ہے, پریس ریلیز دینی ہے, کوئی کانفرنس آرگنائز کرنی ہے, کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے, تو وہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ میڈیا پر ہی ہوگی. اور وہ نیوز پیپر ہارڈ کاپی ہو, پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, بٹ اٹ ہیز لنک ود دا پبلک ریلیشنس, ٹھیک ہے. ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ پبلک ریلیشن کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اچھا, اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے, دا اسٹیٹ آف دا ریلیشن شپ بٹوین اے کمپنی اور ادر آرگنائزیشن اور اے فیمس پرسن ان دا پبلک. یعنی کہ پبلک ریلیشنس جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کی مختلف آرگنائزیشنس کے ساتھ ہوتی ہے. فار انسٹنس آئی ہیو آلریڈی گیون ایگزامپل آف دا کراچی یونیورسٹی. ہمارے پاس پبلک ریلیشنس کا ایک پورا آفس موجود ہے, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریشن میں اس کا ایک بڑا سا اسٹاف بھی ہے. پی آر او, پبلک ریلیشن آفیسر کی کیا جاب ہے, وہ کراچی یونیورسٹی کے ڈیلی ایونٹس کی پریس ریلیز نیوز پیپر میں بھیجتا ہے. بھلے وہ رات کو 2 بجے اناؤنس ہو, یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پریس ریلیز جائے گی, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے, یہ کسی بھی ادارے کی ایگزسٹنس کے لیے اور سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پبلک ریلیشن جو ہیں وہ پی آر بہت زیادہ اسٹرانگ ہو. تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے, اس کا طریقہ ایڈورٹیزمنٹس ہو گئے, اخباروں میں ڈیلی پریس ریلیز ہوگی کہ ہمارا یہ ایونٹ ہوا, یہ ایونٹ ہوا, فلاں آئے ملنے, یہ والی میٹنگ ہوئی, بڑی بہت ڈپارٹمنٹل میٹنگس کی اتنی خبریں نہیں ہوتی ہیں جتنی خبریں جو ہیں وہ وی سی کی یا چانسلر کی یا مطلب بڑی والی خبریں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے امپورٹنٹ وہ اس کی پریس ریلیز ضرور بنتی ہے. جیسے 14 اگست ہے, 14 اگست کی پریس ریلیز بنی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ایونٹس ہوئے, ان جماعت کے بچوں نے یہ کام کیا, یہ والا جھنڈا اس طرح کا جھنڈا انہوں نے بنایا, اس طرح کی انہوں نے ریلی نکالی. یہ ساری اناؤنسمنٹس جو ہیں وہ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے کراچی یونیورسٹی کا. اسی طریقے سے آپ کا جو رزلٹ آتا ہے, آپ کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ اخباروں میں کی جاتی ہے, تو اٹ از تھرو پی آر, ٹھیک ہے. تو یہ سارے فنکشنس جتنے بھی کام ہیں یہ سارے جو ہیں یو کین سے دیٹ پبلک ریلیشن از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو کانٹیکٹ ود ادر آرگنائزیشنس اور ٹو ہیو کانٹیکٹ ٹو ایچ ادر. اب اس میں فیمس پرسنالٹیز بھی ہو سکتی ہیں, ان کا بھی ہوتا ہے نا پبلک ریلیشنس کہ ہاں بھائی وہ اپنے بلا وجہ ہی کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, بیٹھے بیٹھے وہ پریس ریلیز دے دیتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں, مطلب کسی نے بھی نہیں کہا, وہ اپنی طرف سے پریس کیوں وہ دے ونا گیٹ ان میڈیا کہ ان کے بارے میں خبریں آتی رہیں تاکہ ان کی پی آر بنی رہے, لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ زندہ بھی ہیں اور سروائیو بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ اس کی میں آپ کو ایک اور بہت اچھی سی ڈیفینیشن بتاتی ہوں. اب یہ پراپر اب تک جو میں آپ کو بتا رہی تھی وہ ڈیفینیشنس تو تھی لیکن وہ تھی ایک جملے کی نا, لیکن اب میں اس کی پراپر ڈیفینیشن آپ کو بتا رہی ہوں. پبلک ریلیشنس
is the practice of managing and circulates information from an organization or individual to the public to shape perception and maintain a positive image. Here are some key aspects of PR. Positive image, remember one thing, पब्लिक रिलेशंस का फंक्शन ये है कि यू आर गोइंग टू मेक अ पॉजिटिव इमेज ऑलवेज, अदरवाइज नो। आप अच्छी ही बात की जो प्रेस रिलीज़ है या ख़बर है या कॉन्फ्रेंस है या वर्कशॉप है, वो अच्छी ही होगी, लोगों के वेलफेयर के लिए होगी, तब तो वो है, अदरवाइज़ आप उसको भी पब्लिक रिलेशंस नहीं कहेंगे। अच्छा, अब उसमें क्या आ जाएगा, उसमें की फंक्शंस ऑफ पीआर में क्या आ जाएगा, मीडिया रिलेशंस, क्योंकि मीडिया रिलेशंस के बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता ना। building and maintaining relationships with journalists and media outlets through secure coverage। मीडिया का यही मतलब हुआ ना कि आप कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ताल्लुक़ है वो जो जर्नलिस्ट के साथ भी रखेगा, वो मीडिया आउटलेट्स के साथ भी रखेगा, वो तमाम चैनल्स को भी जानता होगा, उसे मालूम होगा किस किस से कांटेक्ट करना है ना। ऑर्गेनाइजेशंस को पता होगा कि किन किन लोगों से कांटेक्ट करके वो अपनी पीआर बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, क्राइसिस मैनेजमेंट, सेकंड पॉइंट। आप लोग पॉइंट्स लिख लो, मैं आप लोगों को ना बाद में जो है बाद में डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करूँगी, इसलिए कि उनका भी नाजायज़ इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है कि वो जिस तरीके से स्टूडेंट्स का बिहेवियर है, तो उसकी वजह से मैं आप लोगों को ये एंड में दूंगी जो, लेकिन पॉइंट्स लिखते जाओ ताकि तुम लोगों को पता हो। आउटलाइन तो मैं शेयर करूँगी, वो भी करूँगी, लेकिन थोड़ा मिड में जाके, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्राइसिस मैनेजमेंट का क्या मतलब है, हैंडलिंग नेगेटिव इवेंट्स और सिचुएशंस दैट कुड हार्म द ऑर्गेनाइजेशंस रेपुटेशन। ज़ाहिर है कि क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि कोई भी अनप्लेजेंट चीज़ जो हो रही है, इवेंट हो रहा है, उसको रोका जाए, फिर उसकी खबर को रोका जाए, ठीक है ना। तो क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी बुरी खबर जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की बाहर ना जाने पाए, तो उसके लिए आपका मीडिया से रिलेशनशिप होना ज़रूरी है कि आप एंड टाइम पे वो खबर रुकवा दें कि भाई ये खबर ना रोको, ये खबर नहीं ऑन करो। दूसरी बात, इसका ये जुमले काट दो, इसमें इन लोगों के नाम ऐड करो, इनके नाम ऐड नहीं करो। तो ये सारा का सारा जो है वो काम किसका होता है, पीआर डिपार्टमेंट का होता है, और वो हर ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब यही है कि कोई भी बुरी खबर जो है या बुरा वाक़या जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्लोज ना होने पाए। अच्छा, कम्युनिटी रिलेशंस। कम्युनिटी रिलेशंस का मतलब है इंगेजिंग विद द लोकल कम्युनिटी टू फोस्टर गुडविल एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। अब उसका देखें, हमें आपको बताती हूँ उसका क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बच्चों के लिए कुछ कभी कभी गेम्स का इनेकाद करती है ना। उससे क्या होता है, उनके पीआर बढ़ती है, फिर उस दौरान वो अपने जो है ना वो ब्रोशर्स वगैरह, छोटे छोटे गिफ्ट्स, ये सब बच्चों को बांट रहे होते हैं। जैसे एक्सपो है, एक्सपो सेंटर है ना, एक्सपो में सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं, फिर वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी पसंद की चीज़ें उनको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं एज अ गिफ्ट। व्हाट इज़ इट, इट्स पब्लिक रिलेशंस। अच्छा है ना, लोगों को वो खुद गुडविल के लिए लोगों के ऊपर वो पैसा खर्च करते हैं ताकि उनकी पीआर बनी रहे। आप भी एक्सपो सेंटर गई थी ना किसी प्रोग्राम में, यू वेंट देयर, व्हाट वाज दैट? अच्छा, उसमें इन लोगों को, ये जितने भी बच्चियां गई थी या जितने भी गए थे, इन सब लोगों को गिफ्ट्स मिले थे, तो दे कैन नॉट फॉरगेट इट। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, जब वर्कशॉप्स भी ये लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं पीआर में, फिर वो क्या करते हैं, अपना सर्टिफिकेट भी देते हैं। वो सर्टिफिकेट जो है वो ऑथेंटिसिटी होती है कि हाँ, आपने उनकी वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया, आप ट्रेन है फॉर दैट। वो आपके सीवी में चलता है, कहीं ना कहीं समटाइम्स काम आ जाता है।
ٹھیک ہے. ہماری کلاس میں ڈائریکٹر کیوں آ رہے ہیں؟ بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اچھا ہو گیا یہ. آگے چلتے ہیں. کارپوریٹ کمیونیکیشنز. کارپوریٹ کمیونیکیشنز کا کیا مطلب ہے؟ کمیونیکیٹنگ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی ٹو انشور کنسسٹنسی اینڈ کلیئرٹی ان دا آرگنائزیشنز میسج. It is very important for an organization to have good contact, good gesture with their employees. امپلائر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر رکھے، کیونکہ اس طریقے سے کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. جب پروٹیسٹ نہیں ہوتا تو آرگنائزیشن کی پی آر اچھی رہتی ہے. لیکن اگر انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اگر کسی قسم کا ایسا اسٹاف بٹھا دیا جائے جو کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو، تو پھر آٹومیٹکلی بہت سارے لوگ ریزائن کرتے ہیں اور دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ کانٹیکٹ ٹوٹ جاتے ہیں، کانٹریکٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں سم ٹائمس چیٹنگ کی وجہ سے نا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار این آرگنائزیشن ٹو ہیو گڈ پبلک ریلیشنس. جیسچرس بھی اچھے ہونے چاہیے اور جو ہے وہ کانٹیکٹ بھی اچھا ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ اپنا سروائیول بھی کر سکے اور دوسروں کو بھی سروائیو کرنے دیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، اگر آپ کسی ایک جگہ سے چیٹ ہوتے ہیں تو 10 لوگوں سے آپ کانٹیکٹ خود ہی ختم کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بزنس میں بہت بڑا رکھنا آتا ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا اسٹاف جو ہے آنیسٹ ہونا چاہیے. جب آنیسٹ اسٹاف ہوگا تو وہ کوئی غلط بات نہ کرے گا نہ سنے گا. تو اس طریقے سے آپ کی جو کارپوریٹ کمیونیکیشنز ہیں وہ پرفیکٹ چلیں گی. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. ایونٹ مینجمنٹ. ایز آئی ٹولڈ یو دیٹ event management, organizing events to promote the organization and engage with key stakeholders. کی اسٹیک ہولڈرس کو اٹریکٹ کرنا آسان کام نہیں ہوتا، ان کو کنونس کرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ جو آرگنائزیشن جو ہیں وہ کچھ پروگرامس جو ہے وہ آرگنائز کرتی ہیں، ایونٹس آرگنائز کرتی ہیں. ان کو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ہاں جی ہم یہ والا بجٹ اس والے کام میں خرچ کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ پرولونگ چلتے ہیں. اس طریقے سے ادارے جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، ان میں ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سوشل میڈیا مینجمنٹ. آج کل کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا مینجمنٹ کا ہی ہے کہ ہر آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ویب پیج بنائے، فیس بک کو بھی پیج بنائے، ٹھیک ہے، لنکڈ ان میں بھی ہو، اس میں بھی ان کا ایڈورٹیزمنٹ چل رہا ہو، ٹویٹر میں بھی چل رہا ہو، ٹھیک ہے نا. جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں کیا کچھ پلیٹ فارمز ہیں، ان تمام پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ اویلیبلٹی ہوتی ہے. فار انسٹنس بہت ساری یونیورسٹی، بلکہ آج کل جتنے بھی آپ اگر کسی بھی یونیورسٹی کا نام لے لو، اتھرا لے لو، علما لے لو، ایک اور یونیورسٹی ہے سلیم حبیب یونیورسٹی ہے، ان لوگوں کی جب بھی پروگرامس ہوتے ہیں یہ لائیو اسٹریمنگ کرتے ہیں. وہ لائیو اسٹریمنگ ان کی جو ہے وہ آپ فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں اور آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں، دونوں پہ سائملٹینیسلی آ رہی ہوتی ہے. تو واٹ از اٹ از دا ایڈورٹیزمنٹ، اٹ از دا پبلک ریلیشنز. پھر اس کی پریس ریلیز بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایکٹیویٹیز کے بغیر آج کل جو ہے وہ آرگنائزیشن سروائیو کر ہی نہیں سکتی ہیں. ڈیجیٹل ایرا ہے، ڈیجیٹل ایرا میں آپ کو اپنا یہاں پہ جو ہے وہ اسٹرگل بھی بہت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو. جب وہ اچھی ہوگی تو آپ کا آٹومیٹکلی پی آر صحیح چلے گا. جتنے زیادہ ایونٹ مینجمنٹ ہوں گے، ایونٹ مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ کا بجٹ تو خرچ ہوتا ہے اچھا خاصا، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کے کانٹریکٹس بڑھتے ہیں دوسری آرگنائزیشنس کے ساتھ. اور اگر آپ فرض کریں آپ 6 منتھس میں یا ایئرلی بیسڈ ایک کانفرنس کوئی یونیورسٹی کراتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا کوآرڈینیشن ہوتا ہے، پبلک ریلیشنس کا ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے. ابھی جیسے ہمارا کانویکیشن ہوتا ہے کراچی یونیورسٹی کا، وہ ایک بہت بڑی تقریب ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ وہ ایکسپو سینٹر میں ہوا ہے بیکاز آف ہاٹ ویدر، کیونکہ بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں اگر میدان میں ہو جاتا ہو تو، ٹھیک ہے نا.
تو وہ ایک بڑا ایونٹ مینجمنٹ ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ پبلسٹی پہلے سے بھی ہوتی ہے، بعد میں بھی ہوتی ہے. پھر ان اسٹوڈنٹس کی جو یونیورسٹی کا ویب پیج ہے ان تمام لوگوں کی ویڈیوز لگتی ہیں، چانسلر آتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور اس کی خبروں پہ خبر ٹی وی پہ ٹی وی پہ بھی وہ بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیا کوریج اس کی کتنی کی ہے. اچھا اب تھوڑا سا آگے چلتے. کانٹینٹ کریشن، کیونکہ بیسکلی سوشل میڈیا مینجمنٹ کیا ہے؟ یوزنگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ٹو انگیج ود دا پبلک اینڈ مینیج دا آرگنائزیشنز آن لائن پریزنس، بوتھ آن لائن بھی اور ویسے بھی فزیکل بھی. اچھا کانٹینٹ کریشن کیا چیز ہے؟ کانٹینٹ کریشن جو ہے ڈیولپنگ پریس ریلیزز ایز آئی ہیو ٹولڈ یو دیٹ، اسپیچز، بلاگس اینڈ ادر کانٹینٹ ٹو کمیونیکیٹ دا آرگنائزیشن میسیجز. اور اب تو بلاگس بھی آتے ہیں اس کے، لائیو بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد کیا ہم بات کریں گے؟ آبجیکٹیوز آف پی آر. آبجیکٹیوز آف پی آر میں کیا کیا چیز آ جائے گی؟ انہینس ریپوٹیشن. وہ کیا چیز ہے؟ بلڈ اینڈ مینٹین امیج آف دا آرگنائزیشن. اچھا یہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں. دیکھیں نا، انہینس ریپوٹیشن مینس دیٹ کہ آپ کے جتنے زیادہ اچھے پروگرامس ہوں گے، جتنا پازیٹیو آپ کا امپیکٹ پبلک پہ پڑے گا، دوسری آرگنائزیشن سے پڑے گا، انوائرمنٹ پہ پڑے گا، اتنا زیادہ آپ کا جو ہے وہ امیج زیادہ سے زیادہ بڑھے گا، آپ کے کانٹیکٹس بڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کی جو ہے وہ پبلک ریلیشنس بڑھنے کی وجہ سے آپ کے ادارے کا ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس کا؟ آبجیکٹیوز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انکریز اویئرنیس. سیکنڈ پوائنٹ انکریز اویئرنیس، ریز اویئرنیس آف دا آرگنائزیشنز ایکٹیویٹیز، پروڈکٹس اور سروسز. اب اس میں کیا ہے؟ اب جیسے کراچی یونیورسٹی ہے، ہماری یونیورسٹی کورسز کی آفر دیتی ہے، ایڈورٹیزمنٹ اناؤنس ہوتا ہے، ہم اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ یہ کورسز آپ کو آفر کیے جا رہے ہیں، BS کے یہ ہے، آپ لوگ آپ جو ہے وہ آ کے اپنا ایڈمیشن لو، ایوننگ کے الگ، مارننگ کے الگ. ٹھیک ہے نا. ایڈمیشنس کا پورا ایڈورٹیزمنٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے دوسری یونیورسٹیز بھی اپنا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرتی ہیں، ایڈمیشن اوپنس والے، پھر وہ بھی اپنے کورسز اناؤنس کرتے ہیں، اپنے بتاتے ہیں کہ کیا کیا ان کے یہاں ہوتا ہے، کیا کیا پروگرامز آرگنائز کیے جاتے ہیں، کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ساری ڈیٹیلز وہ اپنے بروشر میں لکھتے ہیں، وہ ناؤ لکھتے ہیں اپنے ویب پیج پہ. وہ اس کے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اٹریکشن ہوتی ہے کہ یار یہاں تو بہت مزہ آ رہا ہے، یہاں بھی چلیں گے، ہے نا. کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں دو وجوہات کی بنا پر جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ کراچی یونیورسٹی میں میرٹ پہ نہیں ہوتا ہے، میرٹ پہ ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ پیسوں کا دخل نہیں ہوتا. لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کیا ہے اسٹوڈنٹس کو، یہ میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتاتی ہوں. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں ٹیچنگ کے مقابلے میں، پریکٹیکل ہی پریکٹیکل ہوتا ہے. وہ کیسے کہ میں لاسٹ ایئر میں علمہ میں پڑھا رہی تھی. ٹھیک ہے. تو علمہ میں ایک ٹیچر تھے، ان کو جو ملا ہوا تھا ایک کورس ایسا ملا ہوا تھا جس کورس میں پڑھانے کی ضرورت تھی نہیں ان کو. یعنی ہوتا کیا تھا، آڈیٹوریم ایسے تھا، میری یہ کلاس ہے وہ آڈیٹوریم ہے، اور وہاں پہ ان کو مستقل ہر اس دن کے شیڈیول میں پورا دن صبح سے شام تک کسی نہ کسی کو بلانا ہوتا تھا. جیسے کوئی گروپ آ گیا گانے کا، سنگل کو بلا لیا، یعنی کسی دن مووی لگا دی، کسی دن ہارر مووی لگنی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایونٹ مینجمنٹ نان اسٹاپ ہوتا تھا اس کلاس کا. بچے مچل رہے ہوتے تھے کہ مس جائیں مس جائیں مس جائیں، ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے ایڈمیشن تو اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے لیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے اب میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی تھی تھیٹر، ڈرامہ، کیمرہ. یہ میرا یہ تھا کہ میں اسٹوڈنٹس کو یہ ساری چیزیں پڑھاتی تھی. مارننگ کے اسٹوڈنٹس کو، ایوننگ والوں کو میں پڑھاتی تھی BBA اور MBA. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں کیا تھا، اس میں یہ پرابلم تھی کہ بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ بھائی یہ مائک ہے، اس کو پہلے سے پتہ ہے.
ٹھیک ہے، ٹائپس آف مائکس ہیں، اس کو وہ آپ نے سمجھا دی، لیکن آپ یو ہیو ٹو شو پریکٹیکلی ٹو دیم. ٹھیک ہے، اب ہم ان کو تھیٹر کے بارے میں بتا رہے ہیں تو دے مسٹ نو اباؤٹ دا تھیٹر ان ریئل سینس. کہ آپ ان کو اصلی نہیں دکھا سکتے تو آپ کو پکچرز دکھانی ہیں. آپ کو ان کو ٹاپک دے کے ویڈیوز بنوانی ہے تو ویڈیو وہ کلاس کے اندر تو بہت زیادہ نہیں بنا سکتا نا ود ان پریمیسز نہیں بنا سکتا. 4 کمروں کی یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو نکلنا تو پڑے گا باہر اپنے ٹاپک کے حساب سے. تو وہ اس طرح کا ٹاپکس ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر. جب ہم میس میڈیا یا میڈیا اسٹڈیز پڑھاتے ہیں تو وہاں کے جتنے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں پریکٹیکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسکرپٹ لکھنا ہے، اسکرپٹ کو فالو کرنا ہے، اسکرپٹ کو فلمانا ہے، دے ڈو اٹ. ٹھیک ہے، وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس چیز کے لیے نا. نہیں ہوتے تو مار مار کے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گروپس بنا دیتے ہیں اس میں نا. اکیلا تو کوئی کر نہیں سکتا. تو واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ آپ ان کو کہہ دیجیے کہ 2 جملے لکھنا ہے، وہ بے ہوش ہو جائیں گے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رائٹ. اگر دے نو اٹ تو ان کو جو ہے وہ لکھنے میں سستی آتی ہے. بس ویڈیو بنوا لیں، گانا گوا لو، کیٹ واک کرا لو، سب کچھ کرا لو، سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، لکھنے کو تیار نہیں ہیں. تو اصل چیز ٹیچر کی کیا ہوتی ہے کہ وہ ان کو ٹیچ کرے واٹ ایور دا سبجیکٹ دے آر گوئنگ ٹو اسٹڈی. اگر وہ تھیٹر پڑھ رہے ہیں تو انہیں کم از کم یہ تو پتا ہو کہ تھیٹر کی ہسٹری کیا، ان کو لکھنا کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ڈرامہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو ڈرامہ کی ہسٹری تو آنی چاہیے کہ ڈرامہ کب شروع ہوا، پہلے کب سے بننا شروع ہوئے ڈرامے. پھر وہ تو اولڈ، آپ تو رومن امپائر سے شروع کریں گے نا، وہاں سے پھر گریجولی نیچے کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایونٹ مینجمنٹ جو ہے یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کرتی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ وہ ہر 6 مہینے میں کسی کو ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی ایگزیبیشن کرانی ہے، آپ کو مشاعرہ کرانا ہے. یعنی کہ آل دا ٹائم دے ہیو پروگرامس. اور وہ خبریں اخباروں میں آتی ہیں، ٹی وی پہ آتی ہیں. پھر وہ بچے اٹریکٹ، بیسکلی وہ بچے اٹریکٹ کرتے ہیں. اب بچے سوچتے ہیں کہ یار یہاں تو پڑھائی کم ہے اور یہاں پہ اچھا، کیونکہ وہاں ایگزام بھی جو ہم لوگ لیتے ہیں وہ سبمیشن کا لیتے ہیں، فائنل ایگزام. مڈ ٹرم کا نہیں، مڈ ٹرم تو لکھنے کا ہے ہی ہے، اس میں بڑی دم نکلا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو سبمیشن ہوتا ہے فائنل میں زیادہ تر گروپس کا. سبمیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے تھرو آؤٹ دا سیمسٹر. وہ اپنا جو ہے وہ پورا پرچہ، جو فائنل کا پرچہ ہوتا ہے اس کی 5 یا 6 منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں، اسکرپٹ لکھتے ہیں. اس کے اوپر جو کویشچن آنسرز ہوتے ہیں اس کے لیے ریڈی ہوتے ہیں کہ وہ ان کا وائیوا بھی لیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سارے کام وہاں پہ ہوتے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں یار سبمیشن از کوائٹ ایزی، کسی کے بھی ساتھ مل کے کر لیں گے، کام ہو جائے گا، پڑھنا ہی نہیں پڑے گا. دے ڈو اٹ. جب یہ نکلتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو ان کو ڈائریکشن آتی ہے، پروڈکشن آتی ہے، ایکٹنگ آتی ہے، تھوڑا گانا بھی آتا ہے، لکھنا نہیں آتا. اس کے لیے ٹیچر جو ہے نا وہ بہت اپنی جان کو مار کے ان کو سکھا رہا ہوتا ہے. بہت مشکل کام ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے. تو واٹ از اٹ؟ اٹ از دا پی آر. دے اٹریکٹ دا اسٹوڈنٹس. لیکن کیا ہے، میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آتی ادھر ہی ہے کیونکہ ان کو پڑھ کے باہر نکلنا ہوتا ہے. وہاں پہ زیادہ تر وہ بچے آتے ہیں جن کے پیرنٹس کے بزنس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بزنس کو کنٹینیو کرتے تو ان کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. یا پھر وہ میڈیا کی اس والی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں جہاں ٹی وی ڈرامہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت سارے ایمس لے کر ہی آتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹرز بنیں گے، ایکٹر بنیں گے، تو وہ اس حساب سے اپنی پرفارمنس کو جج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. اگلا ہمارا پوائنٹ کیا تھا؟ انکریز، بلڈ، انکریز اویئرنیس. ٹھیک ہے نا. اچھا، بلڈ ریلیشن شپس، develop and sustain relationships with key stakeholders including customers, employees, investors and media. جو بھی آرگنائزیشن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوٹینشیل کسٹمرز کو پکڑ کے رکھے. جب کسٹمرز اس کے اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو بھی پکڑ کے رکھے، پیرنٹس ہیں تو ان کو بھی پکڑ کے رکھے، دوسری آرگنائزیشنس ہیں تو ان کو بھی. اب ایک اور چیز بھی ہے نا، مختلف ایونٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اس کام کے لیے اپنے یہ اتنے 10 اسٹوڈنٹس بھیج دیجیے. یہ بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہوتی. ہمارے یہاں آپ لوگوں کے لیے ایک اسکالرشپ ہوتی ہے، ایکسچینج آف اسٹوڈنٹس ہوتا ہے. ایکسچینج آف اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ کچھ سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باہر کی یونیورسٹیز میں بھیجے جاتے ہیں. ایک آدھ
سیمسٹر یا ایک آدھ مہینے کے لیے ٹریننگ کے لیے، پھر وہ ہمارے یہاں ان کے آتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے یہاں ایک ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے کچھ ڈپارٹمنٹس میں. تو وہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. ہمارے یہاں اسکالرشپس بھی اناؤنس ہوتی ہیں. تو وہ ایک ہمارا بالکل ڈفرینٹ پیٹرن ہے. لیکن جو دوسری یونیورسٹیز ہیں ان کا اسکالرشپ وغیرہ سے کوئی ایسا سچ کوئی لنک نہیں ہے. ان کا لنک یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ کتنا پریکٹیکلی ٹرین کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اچھا اس میں کیا کیا ہو گیا؟ اس میں آپ کے پاس ڈیولپمنٹ سسٹم کا ہو گیا. اچھا مینیج perceptions influence how the public perceives the organization especially during times of crisis. اب اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی آرگنائزیشن کسی پرابلم میں پھنس چکی ہے تو وہ پبلک کے تعاون سے ہی آگے بڑھ سکتی ہے، ورنہ نہیں بڑھ سکتی یا پھر بند ہو جائے گی. کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، بھلے وہ کوئی فیکٹری ہو، بھلے وہ یونیورسٹی ہو، بھلے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر اس کے کرائسس مینجمنٹ میں لوگ اس کی ہیلپ کریں بیکاز آف دا پبلک ریلیشنس تو وہ سروائیو کر جائے گا، ورنہ وہ بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ابھی جیسے پرنسٹن یونیورسٹی کا حال ہوا ہے نا، پتہ ہے نا، بند ہوئے ہوئے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا اس کے اوپر، ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں کہ اگر وہاں پہ چیٹنگ والا اسٹاف آ گیا تو وہ ادارے کو ستیہ ناش مار کے نکلے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب بج رہے آگے کا ہمارا بہت سارا ہے، تو میں اس کو یہاں اسٹاپ کروں گی کل کے لیے. ٹھیک ہے. پی آر اسٹریٹجیز پہ میں نے روکا اس کو، کیونکہ ہم نے آبجیکٹیوز پڑھ لیے ہیں، ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لی ہے، ہم نے طریقہ کار پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے نا. کی فنکشنز دیکھ لیے ہیں. اب اس کے بعد ابھی جو آپ کا ہوم ورک ہے، یو ہیو ٹو کنٹینیو دیٹ. کلاس ورک ہے، یو ہیو ٹو کنٹینیو دیٹ ایز اے ہوم ورک ایز ویل.